بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے اور میں آپ کے ساتھ اس کا ایک ایک پیج شیئر کروں گی۔ اس کے کچھ ہمارے پاس کانٹینٹ ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام واقعات، ان کی زندگی، ان کا خاندان، ان کی جنگیں، ان کے معاملات، ان کے ساتھیوں کے سلوک، تمام چیزیں، ان کے دوست اور دشمن، ان کے معجزات، ان پر جو وحی نازل ہوتی، جو قرآن پاک نازل ہوا، ان کے آئلی معاملات، ان کے باہر کے معاملات، یہ تمام کانٹینٹ جو ہیں ان کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ رائے منظور ناصر اس کے پبلشر ہیں، جنہوں نے اس کے مصنف ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی۔ انہوں نے اپنا پرپس لکھا ہے کہ میرا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، یہ بہت اچھی ہے اور یہ انعام کی بات تو صرف ایک لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، لیکن یقیناً اصل مقصد ان کا لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ کب ہوئی۔ اس کے علاوہ ڈیٹیل لکھی گئی ہے کہ ان دنوں کیا حالات بنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کو دیکھیں گے ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگ 12 ربیع الاول کہتے ہیں جی، اس دن چھٹی بھی ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں ہم بات کریں تو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے مقابلے میں یمن کے شہر صنعا میں ایک شاندار عبادت گاہ یعنی گرجا گھر تعمیر کروائی تاکہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے یمن آئیں۔ ابرہہ کی بھرپور کوشش کے باوجود لوگوں کی دلچسپی خانہ کعبہ میں قائم رہی اور اس کی یمن میں بنائی ہوئی عبادت گاہ ویران پڑ گئی۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ پر جا کر اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ وہ اس کے شہر میں آئیں اور جو اس نے وہاں پہ گرجا گھر بنایا ہے وہ اس سے لوگوں سے اس کی پرستش کروائے۔ اس پر اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی آ نہیں رہا جہاں میں نے گرجا گھر بنایا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ نعوذ باللہ گرا دے گا تو لوگ اس کے پاس آئیں گے، اس کے شہر میں آئیں گے وہاں عبادت کرنے۔ خانہ کعبہ موجود ہی نہیں ہوگا تو سب لوگ اس کی یمن والی عبادت گاہ میں آئیں گے۔ اس نے اس کے لیے منصوبہ بنایا۔ اس نے 60,000 کا جنگی لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل نام کے پرندے بھیجے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ابابیل پرندوں والا، کہ وہ کنکریاں منہ میں لے کر آئے، لیکن وہ اب ہمیں پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اصل میں اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں، ان پرندوں کی تعداد بے شمار تھی۔ انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر وہ کنکریاں گرائیں جن سے وہ لشکر اور ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ چھوٹے معمولی پرندے آئے اور انہوں نے ہاتھی جیسے بھاری بھرکم جانور کو مار دیا۔ یقیناً ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سمجھایا جی ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، لہٰذا یہ سال یہ واقعہ پیش آیا اسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے 55 دن بعد پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا لہٰذا اس کی نسبت سے سال گنے جاتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے ملک میں لوگ جو ہیں فلاں سال کو فلاں شخصیت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یہاں انہوں نے نقشہ دیا ہوا ہے مکہ سعودی عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا گھرانہ خانہ کعبہ بھی مکہ میں ہے اور یمن میں کیا کیا چیزیں ہیں۔
اس کے علاوہ کیا ہے جی، آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ کی والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، مگر خوش قسمتی یہ سے اس وقت آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب زندہ تھے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے حضرت عبدالمطلب کے پاس ان کے پوتے کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ آپ کو خانہ کعبہ میں لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں اس سے پہلے معروف نہیں تھا، اتنا مشہور نہیں تھا، کم تھا یہ نام، جبکہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی والدہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد آپ کے سگے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی لونڈی نے اس سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ آپس میں رضاعی بھائی تھے۔ آج کے لیے میں اتنا ہی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ یہ بک بہت اچھی ہے، اس کو میں خود بھی دوبارہ پڑھوں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، اور کافی انفارمیٹیو چیزیں ہمیں اس سے ملیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کا ہمیں موقع ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔